نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے۔ سورہ محمد کا آغاز ہوا۔ سورہ محمد یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس صورت میں 4 رکوع، 38 آیتیں، 558 کلمے اور 2475 حروف اس پوری صورت میں آتے ہیں۔ اس صورت کا نام محمد رکھنے کی وجہ، اسی صورت کی ابھی دوسری آیت میں پڑھوں گا، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیا گیا۔ اس مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ محمد رکھا گیا اور اسے سورہ محمد کہتے ہیں۔ اس صورت کا دوسرا نام بھی ہے۔ اس صورت کا دوسرا نام سورہ قتال ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس صورت میں کافروں کے ساتھ جہاد کے احکام بیان کیے گئے۔ مکی صورتوں میں آپ سماعت کر چکے ہیں کہ وہاں کافروں کے ظلم و ستم کو برداشت کیا گیا، لیکن جو مدینے میں نازل ہوئی اس میں جہاد کیونکہ شروع ہو چکا تھا۔ اب وہ جہاد کیسے کرنا ہے تو وہ سارے احکام جو ہیں وہ ان صورتوں میں نازل کیے گئے۔ پہلی آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں مفسرین کے بہت سے قول ہیں۔ میں 3 قول آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ مفسرین نے جو پہلی آیت کریمہ کہ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، مفسرین نے بہت سے قول لکھے۔ 3 قول آپ بڑے غور سے سنیں۔ پہلا قول مفسرین نے یہ لکھا کہ یہ آیت مدینہ منورہ کے ان اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا۔ تو اس صورت میں اس آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر نازل ہونے والی کتاب کے ساتھ کفر کیا، خود بھی اسلام میں داخل نہ ہوئے اور دوسروں کو بھی اسلام قبول کرنے سے انہوں نے ان کو روکا، تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ان کے اس کفر کی وجہ سے ان کا ایمان ضائع کر دیا۔ جو یہ لوگ اب ان کے پاس تو یہ ایمان ہی نہیں لائے تھے تو یہ کیسے؟ تو اس کی بھی مفسرین نے لکھا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے پچھلے انبیاء اور آپ پر ایمان رکھتے تھے، یعنی بظاہر کہ حضور تشریف لائیں گے یہ انہوں نے اپنی کتاب میں پڑھا ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کہ جب وہ آئیں گے تو ہم ان پر ایمان لائیں گے، لیکن جب وہ حضور تشریف لائے تو انہوں نے اس کا حضور کی رسالت کا انکار کیا، تو اللہ نے فرمایا جو انہوں نے ایمان رکھنے کا دعویٰ کیا تھا وہ بھی اللہ نے ضائع کر دیا ان کے اس کفر کی وجہ سے۔ دوسرا قول مفسرین نے اس کے بارے میں یہ لکھا، یہ آیت کفار مکہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ پہلے میں نے بتا دیا پہلی صورت میں کہ اہل کتاب کے بارے میں، دوسرا قول مفسرین نے لکھا کہ یہ کفار مکہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ تو اس صورت میں آیت کا معنی یہ بنے گا کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، جو خود بھی اسلام میں داخل نہ ہوئے اور دوسروں کو بھی اسلام قبول کرنے سے روکا، تو انہوں نے کفر کی حالت میں خواہ کیسے ہی نیک کام کیے ہوں، چاہے وہ بھوکوں کو کھانا کھلایا ہو، قیدیوں کو چھڑایا ہو، غریبوں کی مدد کی ہو، مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کی عمارت میں کوئی خدمت کی ہو، اللہ نے فرمایا کہ یہ سب اعمال اللہ نے ان کے برباد کر دیے اور آخرت میں انہیں ان اعمال پر کچھ ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ نیکی قبول ہونے کے لیے ایمان شرط ہے، یاد رکھیے گا۔ تو یہاں پہ فرمایا کہ ایمان کے بغیر کوئی نیکی قبول نہیں، چاہے وہ بھوکوں کو کھانا کھلانا ہو، قیدیوں کو چھڑانا ہو، یا مسجد حرام میں عمارت میں پیسہ لگانا ہو،
اللہ اگر ایمان نہیں تو کوئی نیکی کا ثواب نہیں۔ تیسرا قول مفسرین نے یہ بھی لکھا، بعض مفسرین کے نزدیک یہاں پر یہ جو میں نے دوسرا قول پڑھا، بعض مفسرین نے یہاں پر ایک اور بات بھی لکھی کہ کفار مکہ کے وہ افراد مراد ہیں کہ جو اپنے کفر کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی ایمان قبول کرنے سے روکتے تھے، اور یہ لوگ ایسے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں بھی دن رات کیا کرتے تھے، اور ان کافروں نے جو اللہ کے محبوب کے خلاف سازشیں کی، مکر سوچے، ہیلے سوچے، اللہ نے ان کے وہ تمام کام باطل کر دیے، اور ان کے مقابلے میں اللہ نے اپنے حبیب کی مدد فرمائی اور ان کے دین کو تمام دینوں پر غالب کیا۔ تیسرا قول مفسرین نے یہ لکھا کہ اس آیت کا تعلق سورہ محمد کی جو پہلی آیت ہے، اس کا تعلق پیچھے جو ہم نے کل سورت ختم کی تھی وہ سورہ احقاف تھی، تو مفسرین کہتے ہیں کہ سورہ احقاف کی جو آخری آیت تھی اس کے ساتھ یہ جڑ جاتی ہے، تو اس کے آخر میں سورہ احقاف میں کل آپ نے سماعت کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نافرمان لوگ ہی ہلاک کیے جاتے ہیں۔ اس پر یہ سوال پیدا ہوا کہ نافرمان لوگوں کو کیسے ہلاک کیا جاتا ہے، حالانکہ وہ تو نیک عمل بھی کرتے ہیں، اور اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ کسی کا نیک عمل ضائع نہیں کرتا، اگرچہ وہ رائی کے دانے کے برابر ہو، یہ بھی قرآن میں ہمیں بتایا گیا۔ تو یہ سوال پیدا ہوا کہ نافرمان لوگ کیسے ہلاک کیے جائیں گے کہ وہ تو نیک عمل کرتے ہیں، اور اللہ کی شان ہے کہ کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، چاہے رائی کے دانے کے بھی برابر ہو۔ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ نافرمان کون سے لوگ، یعنی پھر بتایا گیا کہ نافرمان لوگ وہ ہیں کہ یہ خود بھی اسلام میں داخل نہ ہوئے اور دوسروں کو بھی انہوں نے اسلام قبول کرنے سے روکا، اور یہ اس طرح ہلاک ہوئے کہ اللہ نے ان کے وہ تمام نیک اعمال برباد کر دیے، اور آخرت میں انہیں ان اعمال کا کچھ ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ ایمان کے بغیر کوئی نیک عمل مقبول نہیں۔ تو یاد رکھیے کہ کفر نیک اعمال کی بربادی کا سب سے بڑا سبب ہے، تو جس طرح کفر کی حالت میں کیے گئے نیک اعمال باطل اور بیکار ہو جاتے ہیں اور آخرت میں ان کا کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا، اسی طرح اگر کسی نے ایمان کی حالت میں بہت سے نیک اعمال کیے ہوں لیکن اگر اس کی زبان سے کفر نکل گیا یا وہ اسلام سے نکل گیا، وہ مرتد ہو گیا، تو یاد رکھیے ایسا بندہ بھی وہ بھی تمام ثواب سے محروم کر دیا جاتا ہے، اور یہ بھی اللہ کا قانون ہے، یہ بھی اللہ نے ہمیں بتا دیا۔ یہ بھی اسی لیے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ انسان بڑا بظاہر سوچے کہ میں نے اتنے نیک عمل کیے، اب اگر اس کا کفر پر خاتمہ ہو گیا تو نعوذ باللہ الایمان اللہ ہماری ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ تو ایمان میں جتنے نیک عمل کیے تھے وہ سب برباد ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے سنیے، فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور تم میں جو کوئی اپنے دین سے مرتد ہو جائے، یعنی دین اسلام چھوڑ دے، عیسائی بن جائے، یہودی بن جائے، کسی اور مذہب میں چلا جائے، اسلام چھوڑ دے، مرتد ہو جائے، تو اللہ فرماتا ہے پھر وہ کافر ہی مر جائے تو ان لوگوں کے تمام اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے، دنیا کے بھی برباد ہو گئے، آخرت کے بھی برباد ہو گئے۔ اور اللہ فرماتا ہے ایسے لوگ دوزخ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور ایک اور مقام پر تو بڑا کھول کر بیان کر دیا گیا، سنیے غور سے آیت کریمہ، فرمایا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا۔ بے شک اللہ تم میں سے ان لوگوں کو جانتا ہے جو دوسروں کو جہاد سے روکتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں ہماری طرف چلے آؤ، اور وہ لڑائی میں تھوڑے آتے ہیں۔ أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے اوپر بخل کرتے ہوئے آتے ہیں، پھر ڈر کا وقت آتا ہے تو تم انہیں دیکھو گے کہ تمہاری طرف یوں نظر کرتے ہیں کہ ان کی آنکھیں
घूम रही हैं जैसे किसी पर मौत छाई हुई हो। और फरमाया फ़इज़ा ज़हबल खौफ़ सलकूकुम बिअल्सिनतिन हिदातिन अशिहतन अलल खैर। अल्लाह फरमाता है फिर जब डर का वक्त निकल जाता है तो माले गनीमत की लालच में तेज जबानों के साथ तुम्हें ताने देने लगते हैं। उलाइका लम युमिनु फ़अहबतल्लाहु अमालहुम व कान ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा। ये लोग ईमान लाए ही नहीं तो अल्लाह ने उनके अमाल बर्बाद कर दिए और ये अल्लाह पर बहुत आसान है। लिहाजा मुसलमानों के लिए इस आयत करीमा में ये पैगाम है कि वो नेक अमाल करने के साथ साथ अपने ईमान की भी हिफाजत करने की भरपूर कोशिश करें और हर ऐसे कौल व फ़ेल से अपने आप को हमेशा बचाते रहें कि जिससे ईमान ज़ाया हो जाता है। आज ईमान की कदर हमारे अंदर वो नहीं कि जैसे सहाबाए कराम को कदर ईमान की हुआ करती थी। इसीलिए आज हम लोग बहुत कमज़ोर हो गए, हमें मौत से बड़ा डर लगता है। आज हम इतने बिल्कुल बेहिस होते चले जा रहे हैं। वजह यही है कि हमने ईमान की कदर को नहीं पहचाना और ये कुरान हमें ईमान की कदर को बताता है कि सहाबाए कराम कैसा ईमान रखते थे। आगे सुनिए आयत करीमा, एक और आयत करीमा बयान करके मैं अपनी गुफ्तगू समेटता हूँ। फरमाया वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति व आमनू बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मदिन व हुवल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम कफ़्फ़र अन्हुम सय्यिआतिहिम व अस्लह बालहुम। और जो ईमान लाए और उन्होंने अच्छे काम किए और उस पर ईमान लाए जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा गया और वही उनके रब के पास से हक है, तो अल्लाह ने उनकी बुराइयां मिटा दी और उनकी हालतों की इस्लाह फरमाई। इससे पहले वाली आयत में भी आपने समाअत किया कि काफिरों का हाल बयान हुआ। इस आयत करीमा में ईमान वालों का हाल अल्लाह ने बयान किया। चुनाचे इरशाद फरमाया जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अच्छे काम किए और उस कुरान पर ईमान लाए कि जो मेरे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा गया वही उनके रब के पास से हक है, तो इस ईमान और नेक आमाल की बरकत से अल्लाह ने उनके गुनाह बख्श दिए और दीनी उमूर में तौफीक अता फरमाकर और दुनिया में उनके दुश्मनों के मुकाबले में उनकी मदद फरमाकर इनकी हालतों की इस्लाह फरमाई। यहाँ हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं कि हालतों की इस्लाह फरमाने से मुराद ये है कि उनकी ज़िंदगी के दिनों में उनकी हिफाजत फरमाई। उलमा कहते हैं इस आयत करीमा से तीन बातें मालूम हुई। नंबर एक कि देखिए कि इस आयत करीमा में गौर करें तो कुरान मजीद पर ईमान लाने वालों को जुदा करके जिक्र किया गया। तो जुदा करके जिक्र करने से मालूम हुआ कि अल्लाह का ये पाक कलाम इंतहाई बुलंद है और जिन पर ये कुरान नाजिल हुआ तो उनकी शान तो फिर बहुत बुलंद है। यहाँ से एक बात ये पता चली। दूसरी बात ये पता चली कि ईमान के लिए उन तमाम चीज़ों को मानना ज़रूरी है कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ से लाए हैं। अगर किसी ने जो हुजूर लेकर आए उसमें से किसी एक का भी इनकार किया वो काफिर हो जाएगा। एक बात ये पता चली। दो बातें। तीसरी बात ये पता चली कि ईमान से ज़माना कुफ्र के गुनाह मिट जाते हैं मगर नेकियां बाकी रहती हैं। और ये भी याद रखना चाहिए कि सय्यिआत गुनाहों को कहते हैं, जबकि हुकूकुल इबाद को ज़ाया करना दूसरी चीज़ है। ये बात याद रखिएगा। इसलिए ईमान लाने से ज़माना कुफ्र के अगर किसी का कर्ज है तो वह माफ़ नहीं होगा। इस्लाम अगर किसी ने कबूल कर लिया वो काफिर था, तो ये नहीं कि ईमान कबूल करने की वजह से अब वो काफिर का माल उसके लिए हलाल हो गया। लेकिन इस्लाम देखिए कैसा प्यारा दीन है कि काफिरों का अगर कर्ज है तो तुम्हें वो कर्ज देना पड़ेगा, तेरे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। इसी तरह
کسی کا بھی کوئی معاملہ حقوق العباد کے لحاظ سے ہے وہ ادا کرنا پڑے گا۔ تو اسی لیے علماء نے لکھا کہ زمانہ کفر کے قرض معاف نہیں ہوں گے، بلکہ نو مسلم نے کفر کے زمانوں میں بندوں کے جو حقوق طلب کیے ہوں وہ بھی بہرحال اسے ادا کرنے ہوں گے۔ اور اس آیتوں کی مزید تشریح بھی آگے آئے گی تو آپ کو مزید کلیئر ہوتا جائے گا کہ ایمان انسان قبول کر لے، لیکن بندوں کے جو حقوق ہیں وہ اسلام قبول کرنے کے بعد بھی ہمارا دین کہتا ہے کہ ان کے حق جو ہیں وہ ادا کرنے پڑیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنا اس میں کو غلطی کو تاہی معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے تمام صغیر کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمارے ماں باپ کی ساری امت مسلمہ کی بے حساب مغفرت فرما، ہر قسم کے کفر سے بچا۔ اللہ ہمیں ایمان کی قدر عطا فرما، ہم سب کو ایمان کامل نصیب فرما، ایمان مولا کریم ایمان کی حفاظت عطا فرما، مرتے دم تک ایمان و عافیت والی زندگی عطا فرما، اور موت کے وقت ہم سب کو ایمان و عافیت والی موت نصیب فرما۔ مولا کریم ہر قسم کی محتاجیوں سے، کفر سے، ذلت سے، فقر سے، مولا کریم ہر قسم کی برائیوں سے ہمیں بچا لے۔ اللہ قرآن کا نور اور اس کا فیضان عطا فرما، ہم سب کو باعمل بااخلاق باحیا باکردار بنا دے، ہمارے بچوں کو نیک بنا، ہمارے گھر والوں کو نیک بنا، ہمارے گھر والوں میں جو بے نمازی ہیں انہیں نمازی بنا، ہمارے گھروں میں سکون عطا فرما، ہمارے گھروں سے بے حیائی دور فرما، ہمارے گھروں سے بے برکتی دور فرما، ہمارے اس ملک سے یا اللہ جو ہمارے اوپر سودی نظام مسلط ہے، ظالم مسلط ہے، اللہ اس سودی نظام سے، ہر قسم کے ظالموں سے یا اللہ جو کسی بھی لحاظ سے ظلم کر رہے ہیں، ہر قسم کی ظالم بھیڑیوں سے اللہ ہمیں نجات عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ